نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر آپ سفر کے لیے نکلے، اور جب نکلے تو ایک جگہ آپ ٹھہرے، ایک درخت کے نیچے۔ تو جس درخت کے نیچے آپ ٹھہرے تھے، جو آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا، یعنی حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ، اس نے کیا دیکھا کہ جس طرف حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں، درخت نے اپنا سایہ اس طرف کر دیا، خود اس طرف جھک گیا حضور کی طرف۔ اور جب وہاں پر راہب تھا، قریب میں خانقاہ تھی، اور عیسائی عالم تھے، ان کا نام تھا نستورہ۔ انہوں نے جب دیکھا تو بڑے ہی حیران ہوئے، اور حیرانگی کے ساتھ حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے میسرہ، ان سے کہا کہ وہ جو شخص بیٹھے وہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ عرب کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ اور بتاتے ہیں کہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے راہب نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے اگر کوئی بیٹھے گا، یعنی کوئی بیٹھتا نہیں ہے، اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور پاک علیہ السلام ہی اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے۔ اور راستے میں جو بھی واقعات رونما ہوئے، ان واقعات کو نستورہ راہب نے ان سے پوچھا، میسرہ سے، تو بتایا کہ راستے میں کیا واقعات رونما ہوئے۔ تو میسرہ نے بتایا کہ جب ہم جس راستے سے گزرتے تھے تو میں نے دیکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل ہمیشہ سایہ کیے ہوئے تھے، یعنی جدھر حضور کی سواری جاتی بادل اسی طرف سایہ کرتے جاتا۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہی تھا۔ اب راہب نے راستے کے واقعات کو سنا اور وہاں حضور کا بیٹھنا دیکھا، تو اس نے جواب دیا، یہ شخص حرم میں مکہ کا رہنے والا ہے، وہ قریشی ہے۔ راہب بولا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرا، کیا اس شخص کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، وہ سرخی کبھی دور نہیں ہوتی۔ راہب بولا، بلا شبہ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کاش میں ان کے مبعوث ہونے کو پالوں، یعنی جس وقت حضور ہدایت نبوت فرمائے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں، لیکن ایسا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اے میسرہ، تو ان سے جدا نہ ہونا، یعنی حضور کو کبھی چھوڑنا نہیں، نیک نیتی کے ساتھ ہمراہ رہنا، کیونکہ یہ نبی ہے۔ یعنی ابھی حضور نے ہدایت نبوت نہیں فرمایا، ابھی حضور کی عمر کتنی سال ہے؟ 25 سال، اور ہدایت نبوت کب فرمائیں گے؟ یعنی حضور نے اعلان نبوت کا فرمایا 40 سال کے بعد اعلان نبوت حضور نے فرمایا، لیکن آپ کے آنے سے پہلے ہی توریت اور زبور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام نشانیاں بتا دی تھیں، اور جو اس وقت کے صحیح معنوں میں عیسائی تھے وہ مانتے تھے کہ نبی آخر زمان آئیں گے، اور انہوں نے یہ اعتقاد ان کا تھا کہ جب بھی نبی آخر زمان آئیں گے ہم فوراً ان کا کلمہ پڑھ کر مومن اور مسلمان ایمان والے نبی کے امتی، آخری نبی کے امتی ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب حضور اعلان نبوت فرمائیں گے، لیکن میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا۔ اور کہا کہ جب آپ مکہ واپس آئے تو جب آپ حضور پاک علیہ السلام سفر تجارت کے لیے گئے تھے اور تجارت کر کے جب واپس آئے تو کئی گنا زیادہ نفع اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ خدیجہ جو بالا خانے پر بیٹھی تھی، انہوں نے دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میسرہ نے کہا کہ اے خدیجہ، بادل کا سایہ صرف یہی نہیں بلکہ تمام راہ میں ایسا ہی دیکھا ہے ہم نے، یعنی حضور یہاں سے نکلے ہیں اور جہاں جہاں گئے تو بادل ہر جگہ حضور پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ حضور جب واپس آئے تب تک آسمان پہ وہ بادل کا ٹکڑا حضور علیہ السلام پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ خدیجہ جو پہلے سے ہی آپ کی امانت اور صداقت کی معترف تھی، اب مزید قائل ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجہ جو 2 نکاح پہلے آپ کے ہو چکے تھے،
پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی تھی جن کے 2 بیٹے تھے، 2 لڑکے تھے، ہند اور حالہ۔ بعد میں یہ دونوں صحابی ہو گئے حضور کے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد عتیق مخزومی سے حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا۔ عتیق کے انتقال کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ دیکھیے دو مرتبہ بیوہ ہوئی حضرت خدیجہ۔ اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے، جبکہ عمر بھی زیادہ ہے، 2 مرتبہ بیوہ بھی ہوئی، پھر بھی حضور علیہ السلام نے آج اگر اس طرح سے کوئی معاملہ ہو جائے تو پہلا نکاح کیوں ٹوٹا تھا؟ پہلی بات تو ایک کے بعد دوسرا کوئی کرتا نہیں، بہت مشکل سے ہوتا، اور اگر دوسرا کر بھی لے اور خدا نہ خواستہ وہ اس کا انتقال ہو جائے یا کچھ اور معاملہ ہو جائے، اگر انتقال ہو جائے تو ہمارا معاشرہ یا معاشرے کے جو لوگ ہیں خواتین، ان کے ذہنیت کیا ہوگی؟ شاید یہ عورت ہی منحوس ہے، 2 آدمیوں کو کھا گئی، ہے نا، یہ عورت ہی منحوس ہے، 2 آدمیوں کو کھا گئی۔ ایسی ذہانت ہمارے معاشرے میں موجود ہے نا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہ کوئی ذات منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی چیز منحوس ہے۔ وہ وقت تمہارے لیے منحوس ہے جس وقت میں تم گناہ کرتے ہو، جس وقت میں ہم گناہ کرتے ہیں نا، وہ وقت ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ مولا اس وقت میں اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو کوئی ذات یا کوئی چیز حقیقت میں بذات خود منحوس نہیں ہوتی، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ جو کہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخوشی آپ سے نکاح فرمایا، اور صرف نکاح ہی نہیں کیا، آپ نے نکاح کرنے کے بعد جو ایک حق ہونا چاہیے بیوی کا پوری طریقے سے آپ نے ادا فرمایا، اور جب تک حضرت خدیجہ کبریٰ زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح آپ کی زندگی میں نہیں فرمایا۔ اور یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن کے بطن سے حضور علیہ السلام کی تمام اولادیں، یعنی حضرت فاطمہ بھی اس میں شامل ہے، تمام اولادیں حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی۔ صرف ایک بیٹے تھے جن کا نام ابراہیم ہے، وہ آپ کے بطن سے نہیں آپ کی پیدائش ہوئی۔ نکاح کے وقت حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اور جب آپ علیہ السلام اعلان نبوت آپ نے فرمایا، اعلان نبوت حضور نے فرمایا، تو اعلان نبوت فرمانے کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو کیونکہ آپ غار میں چلے جاتے تھے حضور علیہ السلام، اور جا کر کے آپ وہاں پر کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضور فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں نے جبریل کو دیکھا تو ایسے دیکھا کہ اس کے پروں نے پورے مشرق و مغرب کو گھیر رکھا تھا۔ کتنے بڑے پر ہوں گے مشرق اور مغرب کو، یعنی جہاں تک نظر جاتی تھی، حضور فرماتے ہیں جہاں تک میری نظر جا رہی تھی میں نے دیکھا کہ جبریل میرے پاس دو زانوں ہو کر بیٹھے ہیں اور ان کے پر جو ہے پورے آسمان کو، ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پر تقاض بشری تھوڑی سی ہیبت تاری ہوئی۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے بدن پر کپکپاہٹ تھی۔ آپ نے فرمایا اے خدیجہ کہیں ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ کہ ایسا تو نہیں کہ میں اس وقت جو ہے وفات پا جاؤں گا؟ تو حضرت خدیجہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ امین و صادق ہے۔ آپ کیا ہے؟ امین و صادق ہے، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یعنی جہاں جہاں حضور علیہ السلام کو حوصلے کی ضرورت تھی، حضرت خدیجہ کبریٰ نے کیونکہ عمر میں بھی زیادہ تھی، حضور سے عمر میں زیادہ تھی، تجربہ جو ہے زیادہ تھا، تو آپ حضور علیہ السلام کی مدد بھی فرمایا کرتی تھی، آپ کو حوصلہ افزائی بھی کیا کرتی۔ اور حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس بوڑھی خاتون کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، یعنی حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے حضور۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اے عائشہ یاد رکھنا کہ تمام میری زوجہ میں سب سے زیادہ میں انہی سے محبت کرتا ہوں، خدیجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی ہے جب میرا کوئی مددگار نہیں تھا،
اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام سے کسی نے کچھ مانگا اور آپ کے پاس اس وقت نہیں تھا، آپ تشریف لائے تو کچھ چہرہ غمگین تھا، تو حضرت خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر یہ غمگینگی کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھ سے کسی سائل نے اس سوال کیا ہے اور میرے پاس ابھی دینے کے لیے نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ دے اور میں سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کی سب سے بڑی مالدار عورت تھی، آپ نے اسی وقت فوراً مکہ کے سرداروں کو بلایا اور بلا کر کے سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ سن لو، آج سے جو کچھ میرا مال ہے وہ سب میں نے نبی اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا، یعنی حضور کو اس کا مالک بنا دیا، جہاں چاہے خرچ کرے، یعنی میں ان سے 1 روپے کا بھی مطالبہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ تھی زوجہ، کیسی زندگی، یعنی مالدار آپ تھی لیکن آپ نے سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ فرماتی ہے میں اور میرا مال سب حضور کے قدموں پہ قربان۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو مال آپ نے لیا تھا، صبح سے لے کر شام تک آپ نے ہزاروں روپیہ تھا بلکہ لاکھوں روپیہ تھا، لاکھوں کے روپیہ یعنی سونے کی اشرفیاں تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام ہونے سے پہلے سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، یعنی کچھ بھی نہیں رکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور وہ خاتون تھی جنہوں نے ایک چوچیرا بھی نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی جلدی سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، نہیں، کوئی سوال نہیں کیا، 1 روپے کا سوال نہیں کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ تو اس طریقے سے اپنا بیوی ہونے کا حق حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبھایا ہے۔ اور انشاءاللہ مختصر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت کل بھی سماعت فرمائیں اور آگے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں۔